بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 10 سال کی تھی جب سبق پڑھانے والے قاری صاحب نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ اس دن کے بعد میں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، مگر پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھ پر اور بھی ہولناک انکشاف ہونے لگے، اور پھر میں نے اپنے دل میں ایک تہیہ کر لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، مگر اس کے لیے ابھی مجھے ایک لمبا انتظار کرنا تھا، کیونکہ ناظرین آج کی سچی کہانی ہماری ایک بہن ریحانہ کی ہے۔ آئیے یہ کہانی ریحانہ کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میرا نام ریحانہ ہے اور میرا ایک گاؤں سے تعلق ہے۔ میرے ابا کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی سب بہنوں سے بڑا تھا، اس کے بعد ہم تینوں بہنیں تھیں اور ایک بھائی سب بہنوں سے چھوٹا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی خاص رواج نہیں تھا۔ کسی لڑکی نے 8ویں تک تعلیم حاصل کی، کسی نے 5ویں تک۔ اسی طرح لڑکے تھے، لڑکے اپنے ماں باپ کے ساتھ کھیتی باڑی اور مویشی سنبھالنے کا کام کرتے تھے، اور لڑکیاں بھی اسی طرح 5 یا 8 جماعتیں پاس کرنے کے بعد گھریلو زندگی گزارتی، گھر کے کام کاج سیکھتی تھی۔ اور بالکل گاؤں کے دوسرے گھرانوں کی طرح ہمارا گھرانہ بھی اسی طرز پر اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ہم تینوں بہنیں گاؤں کے سرکاری اسکول جایا کرتی تھی۔ اماں صبح سویرے ہی ہمیں اٹھا دیا کرتی تھی۔ میری دونوں بڑی بہنوں نے قرآن پاک پڑھ لیا تھا۔ ہمارے محلے میں ہی زبیدہ بی بی کا گھر تھا، جنہیں ہم بی بی جی کہا کرتے تھے۔ میرے دونوں بڑی بہنوں نے تو ان سے قرآن پاک پڑھا تھا، اور گاؤں کی بہت ساری لڑکیوں نے زبیدہ بی بی سے قرآن پاک پڑھا تھا، مگر جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا مولوی فاروق بچوں کو قرآن پاک پڑھانے لگا، اور اب میں مولوی فاروق سے قرآن پاک پڑھتی تھی۔ میری زندگی 10 سال تک بالکل شفاف انداز میں ایک بچے کی طرح معصومیت بھری گزر رہی تھی، مگر پھر اچانک ایک دن میری زندگی میں ایسی ہلچل پیدا ہوئی جس نے میری روح بھی لرزا کر رکھ دی۔ اس دن میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے تمام بچوں کو چھٹی دے دی، مگر مجھے روک لیا۔ کہنے لگے اپنا سبق دہراؤ، تمہیں سبق اچھی طرح یاد نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، کیونکہ مجھے سبق یاد تھا۔ میں نے ان کو پورا سبق سنا دیا تھا، پھر بھی انہوں نے مجھے اپنے پاس روک لیا۔ خیر میں سر جھکائے بیٹھی تیز تیز سبق کو دہرانے لگی۔ میرے دل میں بڑی بے چینی پیدا ہو رہی تھی کہ میرے ساتھ کی لڑکیاں اٹھ کر جا چکی تھی اور میں اب تک سبق پڑھ رہی تھی۔ اسی چکر میں تیز تیز قرآن پاک پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مولوی فاروق میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور پھر کچھ دیر بعد اس نے اپنا ایک ہاتھ میری ران پر رکھ لیا۔ ابھی بھی مجھے کچھ غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس وقت میں بچی تھی، مجھے اتنی عقل اور سمجھ بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ہاتھ حرکت کرنے لگا۔ میں گھبرا گئی، حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے کہنے لگے تم رک کی گئی ہو، پڑھتی رہو، مگر میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے میرے ہاتھ سے سپارہ لے کر بند کر دیا، ایک طرف رکھ دیا، اور وہ غیر معمولی اور گھٹیا حرکتیں کرنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر میں گھبرا چکی تھی۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، مگر یہ پتہ تھا کہ غلط ہو رہا ہے۔ میں نے وہاں سے جانا چاہا، اٹھنا چاہا، چیخنا چاہا، مگر انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور اس دن جب میں وہاں سے نکلی میرا جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ نہ جانے کس طرح میں اپنے گھر تک پہنچی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں راستے میں ہی کہیں گر جاؤں گی، مگر میں گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچتے ہی راستے سے ہی میں نے نلکے سے منہ دھویا۔ اماں نے میری طرف دیکھ کر فوراً نوٹ کر لیا۔ کہنے لگی کیا بات ہے ریحانہ، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مگر مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اماں کی کسی بات کا جواب دیتی۔ میں جا کر خاموشی سے اندر بستر پر لیٹ گئی۔ اب یہ بات یاد کرتی ہوں تو سوچتی ہوں یہ گاؤں کی مائیں کتنی سادہ اور معصوم ہوتی ہیں۔ بجائے میرے پیچھے آنے کے، میرا حال احوال دریافت کرنے کے، میری ماں اپنے کاموں میں لگی رہی، اور اس وقت وہاں بستر پر لیٹے لیٹے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں مردہ قدموں سے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر آئی تو باہر صحن میں سب بہن بھائی اور اماں ابا مل کر بیٹھے کھانے کھا رہے تھے۔ اماں نے دور سے مجھ سے دیکھا کر پکارا اور کہنے لگی آ جا، تو بھی روٹی کھا لے، کب کی سوئی پڑی ہے۔ میں اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی، 2-4 نوالے منہ میں ڈالے، مگر میں جلد ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ اماں نے ایک بار پھر حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی روٹی کیوں نہیں پوری کھائی؟ کیا بات ہے، کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا باہر سے؟ میں نے کہا نہیں اماں، کچھ الٹا سیدھا نہیں کھایا، بس دل نہیں چاہ رہا۔ یہ کہہ کر میں صحن میں وہیں چارپائی پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اماں نے صحن میں پانی چھڑکا، پنکھا چلا دیا، ابا بھی لیٹ گئے، سارے بہن بھائی بھی لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد صحن میں ابا کے خراٹے گزر رہے تھے۔
सब बहन भाई सो चुके थे और अम्मा धोने वाले बर्तन इकट्ठे करके अपने दुपट्टे से हाथ पोंछते हुए अपने बिस्तर पर आई तो मैं उठकर उनके पास चली गई। मैंने उन्हें कहा, अम्मा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं उनके साथ लेटते हुए आहिस्ता आवाज़ में कहा तो वह कहने लगी, चल पड़े हट, अपनी चारपाई पर जाकर लेट, इतनी गर्मी है मेरे साथ चिपक कर मत लेट। मैंने रूहानियत से कहा, अम्मा मेरी बात तो सुन लो। फिर मैंने दोपहर अपने साथ पेश आने वाला सारा वाक़या अम्मा को बता दिया। अम्मा मुंह पर हाथ रखे आंखें फाड़े मेरी बात सुन रही थी और सुनने के बाद पता है उन्होंने क्या कहा? उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे मगर उन्होंने फ़ौरन मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चुप कर, यहीं चुप कर जा, इस बात का ज़िक्र दोबारा अपने मुंह से मत करना। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखकर कहा, मगर क्यों अम्मा? उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है, आप अब्बा को बताएं, हम पुलिस के पास जाएंगे, उनको गिरफ्तार करवाएंगे। मेरे नन्हे से जहन में उस वक़्त यही था कि गलत काम करने वाले को तो सज़ा मिलनी चाहिए, मगर अम्मा ने फ़ौरन सख्ती से मेरे मुंह पर उँगली रखते हुए कहा, चुप कर, यही चुप कर जा, बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। वो तो मर्द है, उसका कुछ नहीं जाएगा और तू लड़की है, एक बार ये बात घर से बाहर निकल गई ना तो तेरा रिश्ता नहीं होगा, घर पे बैठी रह जाओगी। फिर अम्मा ने मुझे अपने साथ लगा लिया और थपक थपक कर सुलाने लगी और मैं बहुत देर तक रोती रही। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। इसके बाद वाक़या मैंने चुप साध ली, जैसा अम्मा ने कहा था मैंने वैसा ही किया, मगर इसके बाद मैं मौलवी फ़ारूक के पास पढ़ने के लिए नहीं गई और ना ही अम्मा ने मुझे कहा। इसके बाद मैंने घर पर ही कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया, मगर ये दुख तो किसी भारी पत्थर की तरह मेरे सीने पर बैठ गया था। रोज़ाना रात को मैं तकिया आंसुओं से तर हो जाया करता था। फिर न जाने इस तरह कितना ही वक़्त गुज़र गया। मेरे बड़े भाई की शादी भी हो गई, दोनों बड़ी बहनें भी रुखसत होकर चली गई। दूसरी तरफ मौलवी फ़ारूक की शादी भी हो गई थी, लेकिन गुज़रते वक़्त के साथ साथ मुझ पर एक बड़ा इंकिशाफ़ हुआ। बहुत देर तक मैंने इस बात को अपने सीने में दबाए रखा, मगर फिर मैंने मोहल्ले की अपनी एक सहेली शाज़िया से इस बारे में बात की। मेरी बात सुनते ही शाज़िया मेरे गले लग गई और फूट-फूट कर रोने लगी। मैंने जल्दी से उसे कंधे से पकड़कर पीछे किया और उसकी आंखों में देखते हुए हैरत से सवाल किया, तुम भी? उसने जल्दी से इस बात में सर हिलाया और बिलख-बिलख कर रोने लगी। कहने लगी, हाँ रिहाना, मैं भी ये सब कुछ सह चुकी हूँ। मेरी अम्मा ने भी यही कहा था कि खामोश रहना, किसी से ज़िक्र मत करना, और मैं आज तक खामोश हूँ। मगर वो दर्द जो उस वक़्त तकलीफ़ मैंने बर्दाश्त की थी कि खौफ मेरे सर पर सवार था, वो मुझे आज भी सोने नहीं देता। मैंने शाज़िया का हाथ पकड़ा और उसे तसल्ली देकर अपने साथ लगाया। हम दोनों का दुःख तो साझा था, मगर उस दिन हम दोनों को ये ख़्याल आया कि अगर मैं और शाज़िया हैं तो इसका मतलब है कि कोई और लड़की भी होगी। फिर हमने इन तमाम लड़कियों को याद करना शुरू किया जो मौलवी फ़ारूक के पास पढ़ा करती थी। हमारे ज़हन में 6 ऐसी लड़कियां थीं जो हमारे साथ जाया करती थी। मैंने शाज़िया के ज़िम्मे ये काम लगाया कि इनमें से 3 लड़कियों से तुम बात करो और 3 में से मैं बात करती हूँ। उस दिन के बाद से मैं और शाज़िया इस खुफिया मिशन पर थी। हमने इन 6 की 6 लड़कियों से मिलने की कोशिश शुरू कर दी। ये लड़कियां वैसे तो हमारे गांव की ही थी, कोई एक मोहल्ला छोड़कर रहती थी, कोई 2 गलियां छोड़कर रहती थी। हमने ये मुलाकातें शुरू कर दी। अम्मा ने वैसे तो ये बात फ़ौरन नोट कर ली। कहने लगे कि क्या करती रहती हो तुम और शाज़िया, आजकल कभी किसी के घर में मुंह उठा के चल देती हो, कभी किसी के घर। तेरे बाप को पता चला ना तो मुझे भी 4 बातें सुनाएगा, आराम से टिक कर घर में बैठा कर। मैंने कहा, अम्मा बस 2-4 दिन की बात है, हम सब मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, इतने खूबसूरत बर्तन बने हैं और बस इनको रंग करना बाकी है। अम्मा ने सर झटका, कहने लगी, कर लो बात, ये उम्र है भला खेलने की। मैंने अम्मा के गले में बाजू डालते हुए प्यार से उनके गाल पर बोसा दिया और कहा, अम्मा यही तो उम्र है खेलने की, फिर शादी हो जाएगी। देखो तो बाजी रुबीना को भी भला खेलती है, अब अपने अपने घरों में और बच्चों में और ससुराल में इस तरह मसरूफ़ है कि सांस लेने का वक़्त भी नहीं मिलता। जाने देना अम्मा, 2-4 दिन की बात है बस। अम्मा ने मेरे सर पर प्यार से एक थप्पड़ लगाया और कहने लगी, चल जल्दी जा, मगर वक़्त पर वापस आ जाया कर और शाज़िया के साथ जाना, अकेली गली में ना निकलना। मैंने कहा, अम्मा मैं ऐसा ही करूँगी, तू बेफ़िक्र है। और उसके बाद फिर मैंने और शाज़िया ने उन 3 लड़कियों से राब्ता किया, मगर जो हकीकत हमें जानने को मिली वो सुनकर मैं और शाज़िया हक्का बक्का रह गई। उन 6 में से 4 लड़कियों ने इस बात का इकरार किया कि वो भी इन सब से गुजर चुकी हैं। मौलवी फ़ारूक ने उन सब के साथ भी ये नाज़ीबा और घटिया हरकत की थी। मैं ये सोच रही थी कि यानी ये दुख उठाने वाली, ये तकलीफ़ उठाने वाली मैं अकेली नहीं थी।
کتنی لڑکیاں اس تکلیف سے گزری ہوں گی، وہ سب بھی تو میری طرح رات کو روتی ہوں گی، ان سب نے بھی تو اس خوف کا سامنا کیا ہوگا۔ لیکن یہ ساری حقیقت جاننے کے بعد ایک عجیب سی تبدیلی میرے اندر رونما ہوئی۔ پہلے میں جو صرف اپنے دکھ پر آنسو بہاتی تھی، اندر سے جلتی تھی، مگر اب جب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ گاؤں میں اور بھی بہت سی لڑکیاں مولوی فاروق کی زیادتی کا شکار ہو چکی ہیں، اب تو میرے اندر جیسے ایک لاوا سا پکنے لگا تھا۔ ہر روز یہ سوچتے ہوئے دن گزر جاتا تھا کہ وہ شخص کتنی لڑکیوں کے ساتھ اپنی منمانی کرتا رہا اور ہم سب کچھ بھی نہ کر سکے۔ اتنے گھر خاموش رہے، اتنے گھروں کی عزت اس نے لوٹ لی، اور سب کے والدین خاموش ہیں، صرف اس لیے کہ ہم لڑکیاں، ہم بچیاں ہیں۔ اگر یہ بات نکلے گی تو کل کو ہمارے رشتے نہیں ہوں گے۔ اور پھر وہ بھیڑیا، وہ تو طاقتور ہوتا گیا۔ جب اس نے ایک شکار کیا تو وہ کچھ دن خاموش رہا ہوگا، اس نے دیکھا ہوگا کہ دیکھو کیا رد عمل آتا ہے، کوئی رد عمل نہیں آیا، خاموشی نظر آئی تو وہ طاقتور ہو گیا۔ پھر اس نے دوسرا شکار کیا ہوگا، اس کے بعد بھی اس نے پھر خاموش رہ کر انتظار کیا ہوگا کہ دیکھو کوئی اٹھتا ہے، کوئی بولتا ہے، کوئی آواز آتی ہے، کہیں سے کوئی اجتاح سنائی دیتا ہے، مگر خاموشی، ہر بار اسے خاموشی دیکھنے کو ملی تو وہ بھیڑیا طاقتور ہو گیا، اور یہ دیکھتے میرے سینے پر سانپ لوٹتے تھے کہ کیوں کوئی آیا۔ اس نے میرے جسم سے اپنی ہوس پوری کی، خاموشی سے چلا گیا اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے آواز بھی بلند نہیں کی، میں نے احتجاج بھی نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں میری سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم کمزور ہیں، دیہاتی ہیں، ان پڑھ ہیں، پولیس تھانے کے چکروں سے ڈرتے ہیں، لیکن اس لیے یہ حقیقت جاننے کے بعد اب تو مجھے راتوں کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ پہلے اپنا دکھ تھا اور اب ان سب لڑکیوں کو بھی دکھ جو مجھے اندر سے کھایا جا رہا تھا۔ میں روز سوچتی تھی اور روزانہ میری ساری رات جاگتے ہوئے گزر جاتی تھی۔ دل میں رہ رہ کر یہ خیال گردش کرتا تھا کہ ایسے کیسے جانے دوں؟ جو شخص اتنی لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل گیا، وہ یوں ہی معتبر بنا زمانے میں گھومتا پھرتا رہے گا، اسے کچھ بھی نہیں کہے گا، اسے سزا تو ملنی چاہیے۔ مگر میں اتنا صبر نہیں کر سکتی تھی۔ اماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تو چپ رہ، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز سزا دے گا، مگر تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ میں قیامت تک انتظار کر سکتی تھی، میرے ساتھ ظلم زمین پر ہوا ہے، میں اس کا حساب بھی زمین پر ہی چاہتی تھی۔ میں دن رات کی سوچ وچار کے بعد آخرکار میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا اور میں نے خاموشی سے چپ چاپ اس پر عمل کر دیا۔ اس دن جمعرات تھی، اماں نے کھیر بنائی تھی۔ اماں جمعرات کے دن میٹھا بنا کر اس پر ختم دلایا کرتی تھی۔ مغرب کا وقت تھا، اماں نے گرم گرم کھیر ہم سب بہن بھائیوں کو پلیٹوں میں ڈال کر دی۔ سب کھانے میں مصروف تھے، میں نے اپنی کھیر کی پلیٹ پکڑی اور خاموشی سے صحن میں نکل آئی۔ چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، کوئی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ میں نے کھیر کی پلیٹ کو ایک دوسری پلیٹ سے ڈھک کر گلی میں قدم نکالا، باہر بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے مولوی فاروق کے گھر کا رخ کیا، دروازے پر دستک دی، دروازہ مولوی فاروق نے کھولا۔ مجھے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر شیطانی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے کھیر کی پلیٹ اس کے سامنے کی اور کہا، یہ اماں نے بھیجی ہے، جلدی سے پلیٹ خالی کر دیں۔ اس نے پلیٹ میرے ہاتھ میں پکڑائی اور دوسرے ہاتھ سے میرے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا، ابھی لاتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ مولوی فاروق کی اس وقت گھر میں اکیلا تھا، اس کی بیوی اور بچوں میں نے خود جاتے دیکھا تھا، اس کی بیوی میکے گئی ہوئی تھی۔ 2 منٹ کے اندر مولوی فاروق نے مجھے کھیر کی خالی پلیٹ پکڑائی اور میں وہ پلیٹ لے کر تیز قدموں سے گھر واپس آ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہو کر میں نے جلدی سے پھر چاروں طرف نظر دوڑائی، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ابھی تک کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں کھیر کی پلیٹ لے کر گھر سے باہر نکلی تھی۔ میں نے خاموشی سے پلیٹ اماں کے سامنے جا کر رکھ دی اور یہی ظاہر کیا کہ کھیر میں نے کھا لی ہے، اور پھر میں انتظار کرنے لگی۔ وہ رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری، اور پھر میری توقع کے عین مطابق صبح ہوتے ہی فجر کے وقت گلی میں ایک شور بلند ہوا۔ میں اپنی چارپائی پر لیٹی جاگ رہی تھی، مگر میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ ابا اٹھ کر باہر کی طرف دوڑے، کچھ دیر بعد اماں بھی ان کے پیچھے گئی، پھر تقریباً 5 سے 10 منٹ گزر گئے۔ جب اماں واپس آئی اور اپنی چارپائی پر بیٹھی، میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، اماں یہ شور کیسا تھا؟ اماں کہنے لگی، مولوی فاروق نماز کے لیے نہیں پہنچے تو موذن نے ان کے گھر پر دستک دی تو وہ بتا رہا تھا کہ آدھے گھنٹے سے کھڑا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔
تو وہ دیوار کو پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ پھر ابا نے بتایا کہ مولوی فاروق مردہ حالت میں پڑا ہے۔ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اچھا، مگر انہیں ہوا کیا؟ اماں کہنے لگی یہ تو نہیں پتہ کہ کیا ہوا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ رنگ نیلا پڑ رہا ہے، شاید انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا۔ اس کے بعد جیسے جیسے دن چڑھتا گیا یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ مولوی فاروق کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں ملے ہیں۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ان کی بیوی بھی میکے سے اپنے بچے لے کر پہنچ گئی تھی۔ ان کے گھر میں کہرام برپا ہو گیا تھا اور میرے اندر ٹھنڈک اتر رہی تھی، اور وہاں مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ ان کی بیوی بیوہ ہو گئی اور ان کے بچے یتیم ہو گئے، مگر بہت سی لڑکیوں کی عزتیں تو محفوظ ہو گئی، میرے لیے یہی کافی تھا۔ مولوی فاروق کی وفات کو بھی 1 سال ہو چکا ہے۔ اماں ابا میرا رشتہ دیکھ رہے ہیں اور چند ہفتوں میں میری شادی ہونے والی ہے، مگر آج تک میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ اس دن اپنی کھیر کی پلیٹ میں نے گندم میں رکھنے والی 2 گولیاں اچھی طرح پاؤڈر بنا کر مکس کی اور وہ میں مولوی فاروق کو دے آئی تھی۔ میں نے اس بات کو اپنے سینے میں دفن کر لیا۔ ٹھیک کیا یا غلط کیا میں اس بارے میں کبھی نہیں سوچتی، میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ میں نے وہ کیا جس کے بعد میرے دل کو سکون اترا، میں نے وہ کیا جس کے بعد میرے دل میں ٹھنڈک بنی اور میری راتوں کی نیند پرسکون ہو گئی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔